آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک. تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کو نہیں ان سے خطا اعتادی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس بندے کی بات کو سنا جس کا نام مفتی حنیف قریشی ہے اور بریلوی مسلک کا ایک مشہور عالم ہے، لیکن دن بدن یہ رفض کی طرف جا رہا ہے اور اس کے عقیدے میں یہ کھوٹ نظر آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اس کے دل میں بغض ہے، اور اسی وجہ سے کئی موقعوں پر اس نے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے. پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے غلط الفاظ کہے، اور اب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور ان پر ایک بہتان لگایا ہے. اور وہ بہتان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہم میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے صرف وہ اکیلے روایت کرنے والے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ان کے سننے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی صحابہ کرام سے روایت ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا. دوسری بات کہ خود امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر میں ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے. پھر جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصب کا بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے باغ فدق کو غصب کر لیا تھا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق اپنی ملکیت بنا دیا تھا، یا اس کا جو نفع ہوتا تھا، پھل وغیرہ ہوتا تھا، وہ خود استعمال کرتے تھے، یا عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی ملکیت نہیں بنایا. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس باغ کو اسی طرح وقف رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیوی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ زیادتی کی ہے، تو اب میں جو ہے اس کو اسی طرح اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں گا جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ حدیث کے مطابق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے. پھر وراثت میں صرف بیٹی مستحق نہیں ہوتی، وراثت میں بیویاں بھی مستحق ہوتی ہیں. ایک بیوی ہے یا عام آدمی کی زیادہ سے زیادہ 4 ہی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، تو کیا جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے ان کو حصہ دیا؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ازواج مطہرات میں بھی وراثت تقسیم نہیں کی، اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا، تو اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، حنیف قریشی یہ کہتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے، حالانکہ کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ دینار، نہ درہم، نہ کوئی بکری، نہ اونٹ۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے خچر کے اور زمین سے مراد یہی باغ فدق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے خچر اور تھوڑی سی زمین کے کوئی چیز بھی وراثت میں نہیں چھوڑی، اور یہ جو دو چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کر دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کو صدقہ کر دیا تھا۔ تو اب حنیف قریشی کیسے کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا تھا۔ پھر اگلی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث آپس میں دینار اور درہم نہیں بانٹیں گے، بلکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ عورتوں کے خرچ کے بعد صدقہ ہوگا۔ عورتوں کے خرچ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو ازواج مطہرات ہیں میری زندگی کے بعد، وہ جو زندہ ہوگی ان کا خرچہ جو ہوگا وہ نکالنے کے بعد باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ صدقہ ہوگا۔ اور اسی طرح آخری جو حدیث ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں اس میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، تو یہ حنیف قریشی کا رفض ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، یا تو کھل کر کہے کہ وہ رافضی ہے یا پھر اہل سنت کے موقف کو اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔